بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے یا ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یا پھر ان کے ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی طور پر لیڈر بنا دیتے ہیں۔ امریکہ کے 46ویں صدر بننے والے جو بائیڈن کو تیسری فہرست یعنی کہ حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی جریدے نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ امریکی سیاست میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی جو بائیڈن سے زیادہ المناک واقعات سے تشکیل پائی ہو، یعنی کہ زندگی میں اتنی مشکلات آئیں پھر بھی جو بائیڈن امریکہ کے آخر کار صدر بن گئے۔ بائیڈن کا طویل سیاسی سفر مسلسل المیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کون ہیں، ان کے بارے میں 15 حقائق آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ایسی بہت سی امپورٹنٹ اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل واچ لسٹ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔ تو اب ہم آپ کو 15 حقائق کے بارے میں باری باری بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ڈیموکریٹ پارٹی سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ جو بائیڈن کی سیاست کا آغاز امریکی ریاست ڈیلاوائر سے سن 1972 میں سینٹ کے انتخابات میں کامیابی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو غیر متوقع طور پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ شکست دی تھی اور زندگی میں کبھی پارٹی تبدیل نہیں کی۔ تقریر چرانے کا الزام۔ سن 1988 میں انہوں نے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر کا ایک اقتباس چرانے کے انکشاف کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ برطانوی سیاستدان نیل کینوک کے والدین کانکن تھے۔ بائیڈن نے ان کی تقریر کا ایک حصہ اپنا بنا کر پڑھتے وقت اپنے والدین کو بھی کانکن کہہ دیا تھا، جبکہ ان کے والدین کانکن نہیں تھے۔ بائیڈن پیشے سے وکیل ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے کریئر کے آغاز میں سیاست میں آنے سے پہلے ایک مختصر عرصے کے لیے ڈیلاوائر میں ایک وکیل کے طور پر خدمات انجام دی، لیکن زیادہ عرصہ وکالت نہیں کی اور سیاست کے میدان میں قدم رکھ لیا، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن کم عمر ترین اور سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والے سینیٹر بھی ہیں۔ جی ہاں، جو بائیڈن امریکی تاریخ میں 5ویں کم سن ترین سینیٹر اور ڈیلاوائر کے طویل ترین عرصے تک سینیٹر رہنے والے شخص ہیں۔ جو بائیڈن 40 سال سے بھی زائد عرصے تک سینیٹر رہے ہیں، جو امریکی سیاست میں کسی بھی سینیٹر کی سب سے بڑی مدت ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ جو بائیڈن 2 مرتبہ نائب صدر رہے۔ جو بائیڈن نے سن 2007 میں ایک مرتبہ پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے جلد ہی دستبردار ہو گئے، لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار براک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر بنا دیا تھا اور اس طرح وہ امریکہ کے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئے۔ بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے بھی نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے اور اس کے 2 برس بعد بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور آج وہ صدر ہیں۔ اگلی حقیقت جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وہ ہے بھٹا مزدور کا بیٹا ہونا۔ جی ہاں، جو بائیڈن 20 نومبر سن 1942 میں ریاست پینسلوینیا کے قصبے اسکرینٹن میں عام محنت کش والدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ کیتھرین ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھیں، لیکن جو بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب کبھی وہ محلے کے دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی ماں انہیں کہتی، ان کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر بلند ہو کر اپنی گلی سے گزر سکو۔ ان کے مطابق ان کے والدین نے ان کو سخت کوش بنایا تھا تاکہ وہ زندگی کا مقابلہ کر سکیں۔ اگلی حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کو ہکلا بچہ کہا جاتا تھا۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، بات کرتے وقت وہ اپنا نام بتاتے ہوئے جو کہنے کے بعد بائیڈن کہنے میں ہکلاتے ہوئے بائے بائے کی تکرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکوں نے ان کا نام ہی بائے بائے رکھ دیا تھا۔ لیکن جو بائیڈن نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر اپنی ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بات کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ جو بائیڈن کے بارے میں ایک اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے لو میرج کی۔ جی ہاں، جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاست میں BA کیا، لیکن فٹ بال کھیلنا جاری رکھا۔
یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں اس وقت کے ایک جوان صدر جان ایف کینیڈی نے نئی نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جو بائیڈن بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بہاما کے جزائر پر سیر کرنے گئے تھے، جہاں سیریکیوز یونیورسٹی کی طالبہ نیلیا ہنٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور سیریکیوز میں قانون کے شعبے میں داخلہ لیا اور 1 برس بعد اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن نے جواب دیا تھا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ جو بائیڈن کے حوالے سے 9ویں حقیقت یہ ہے کہ ان کے خاندان کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار کے ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھیں کہ راستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہسپتال روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہسپتال میں رہے اور بعد میں وہیں بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے ان سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں اس المیہ کے بعد غیر رسمی طور پر اپنا ایک مستقبل نمائندہ قرار دے دیا۔ 10ویں حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن نے 2 شادیاں کی۔ جو بائیڈن نے سن 1977 میں جل سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی سن 1981 میں پیدا ہوئی۔ بائیڈن نے یہ شادی پہلی بیوی اور بیٹی کی ایکسیڈنٹ میں ہونے والی ہلاکت کے بعد کی تھی۔ 11ویں حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے بیٹے کی کینسر سے موت ہو گئی۔ سن 2015 میں جو بائیڈن کے پہلے بیوی سے ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کی دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا اہم سبب بنا۔ 12ویں حقیقت یہ ہے کہ ان کی نائب صدر کمالا ہیرس ان کے بیٹے کی سہیلی ہیں۔ جو بائیڈن کے نائب صدر ان کے بیٹے بیو بائیڈن کی سہیلی ہیں۔ جو بائیڈن نے عراق جنگ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی سے تعبیر کیا۔ کمالا ہیرس نے جو اب ان کے ساتھ نائب صدر بنی ہے، جو بائیڈن پر کڑی تنقید کی تھی، انہوں نے بہرحال اگلے مرحلے میں ہونے والے صدارتی مباحثوں میں ایک ماڈریٹ یعنی کہ معتدل مزاج سیاستدان کے طور پر صدر اوباما کی خارجہ پالیسیوں کو اپنی کامیابیاں بتا کر اپنی پوزیشن بہتر بنائی ہے۔ جو بائیڈن کے بارے میں 13ویں حقیقت یہ ہے کہ ان پر جنسی زیادتی کے الزامات بھی لگائے گئے۔ جیسے یہ نظر آنے لگا کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے والے ہیں، ڈیموکریٹ کے بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز اپنی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس دوران جنسی طور پر ہراساں کرنے کے نئے الزامات سامنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ جو بائیڈن کی ایک پرانی اسسٹنٹ تار ریڈ کی جانب سے یہ الزامات سامنے آئے۔ تاریڈ نے جو بائیڈن کے ساتھ 30 برس تک کام کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بائیڈن نے کانگریس کے کسی ہال میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ جو بائیڈن پر کئی عورتوں نے ایسے الزام عائد کیے ہیں کہ وہ کھل کر ان کے جسم کو غیر مناسب انداز میں چھوتے رہے ہیں۔ تاہم تارا ریڈ کا پہلا الزام ہے جو کھل کر سرعام سامنے آیا۔ جو بائیڈن نے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا، میں 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاہم مس ریڈ کے قریبی جاننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مبینہ جنسی زیادتی کی بات اپنے قریبی دوستوں کو پہلے بھی بتائی تھی۔ 14ویں حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن ایک ملنسار شخصیت ہے۔ صدر ٹرمپ کی نسبت جو بائیڈن کو ایک نسبتاً ملنسار اور عوامی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ عوام میں اپنے جوش خطابت کے لیے اتنے مشہور نہیں جتنا اپنی خوش اخلاقی اور لوگوں میں گھل مل جانے کے لیے ہیں۔ لیکن انہیں یہ خوبی اس وقت کچھ بھاری پڑ گئی جب انتخابی مہم کے دوران کچھ خواتین کی طرف سر ان پہ غیر اخلاقی حرکتوں کے الزام لگائے گئے۔ جو بائیڈن نے ان سے انکار کیا اور کہا کہ خواتین کے ساتھ ان کے بے تکلفانہ رویے کو غلط رنگ دے کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 15واں اور آخری سچ جو ہم ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ جو بائیڈن خارجہ امور کے ماہر ہیں۔
صدر ٹرمپ کے برعکس جو بائیڈن عالمی سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ 3 بار سینٹ کی طاقتور امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ سن 2008 میں جب وہ صدر باراک اوباما کے نائب صدر کے امیدوار قرار پائے تو اس میں ان کے اس تجربے کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ صدر اوباما کی طرح جو بائیڈن عالمی سطح پر امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ گمبھیر تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کی بجائے سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدر منتخب ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اوباما کا دور کا ایٹمی معاہدہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ کی نظر میں ان کی یہ کمزور لیڈر کی نشانی ہے۔